بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سٹوریز بہت اچھی لگ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہماری سٹوری نمبر 3 ہے۔ الحمدللہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں پردہ کرتے ہوئے۔ میں نے جب پردہ سٹارٹ کیا تو مجھے لوگ وہابی کہنے لگ گئے۔ کوئی مجھے کہتا کہ آپ وہابی ہو، کوئی کہتا کہ آپ سید ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ شیعہ ہو۔ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، فرقے پہ بات کرتی ایک پردے کی وجہ سے۔ میں انہیں بس یہی کہتی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور جہاں تک میرے پردے کی بات ہے تو یہ سب کے لیے ہے، کسی وہابی، سید، شیعہ پر مخصوص نہیں ہے یہ۔ میں تب 2nd ایئر میں تھی، ہماری کلاسز کرونا کی وجہ سے آن لائن ہوئیں۔ میری کلاس فیلو نے گروپ میں پردہ سیریز کا لنک بھیجا۔ میں نے وہ گروپ بنا کچھ سوچے سمجھے جوائن کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا بالکل بھی کہ اس سیریز میں کیا ہونے والا ہے، بس جوائن کر لیا۔ 10 ڈیز کی سیریز کے بعد میں نے اپنی آپی سے کہا کہ میں بھی پردہ کروں گی۔ آپی کہنے لگیں کہ ابھی تم یکدم شروع نہ کرو، تم آہستہ آہستہ شروع کرو، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ان کی نہیں سنی اور بس پردہ کر لیا۔ اس سے پہلے میں باریک دوپٹہ لیا کرتی تھی، جینز پہنا کرتی تھی۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ موڑ بھی آئے گا، لیکن شاید مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ چن چکے تھے، مجھے ہدایت مل گئی۔ آپ یقین کریں میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، الحمدللہ۔ میں اپنے گھر کی پہلی لڑکی ہوں جو پردہ کرتی ہوں، الحمدللہ۔ مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے فل سپورٹ ملی، لیکن میں اپنے آپ سے لڑتی رہی۔ میں نے اچانک سب کچھ چھوڑا، لیکن نفس بہت ظالم ہے۔ میں نفس کی جنگ کبھی جیتتی تو کبھی ہار جاتی، کبھی میرا ایمان پیک پہ ہوتا تو کبھی بالکل ڈاؤن۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، اور پھر لوگوں کی باتیں۔ میری کزن کی شادی تھی، میں نے عبایا ہی پہنا۔ مجھے لوگوں نے کہا آج تو اتار دیتی، شادی ہے، اتنا ہجوم ہے، تمہیں کون دیکھے گا؟ لیکن میں چپ کر کے بس سنتی رہی، کچھ نہیں کہا انہیں۔ پھر میرے بھائی کی شادی تھی، گھر میں ڈھولکی رکھی گئی، عورتوں کو جمع کیا گیا، گانا بجایا گیا۔ یہ تقریباً 10 دن چلتا رہا۔ میں کمرے میں بیٹھی رہتی، کوئی حصہ نہ لیتی۔ جیسے منیبہ آپی نے کہا تھا نا کہ آپ ایک سائڈ پہ رہیں، سب کچھ دیکھتی رہیں، بالکل ویسا ہی کیا۔ اب شادی آ گئی، سب نے اپنے اپنے ڈریس بنوائے۔ میری آپی نے مہندی کے لیے ڈریس بنوایا، لیکن میں نے نہیں بنوایا۔ صرف یہی کہا کہ مہندی کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور میں نے اپنے بھائی کو مہندی تک نہ لگائی۔ جہاں میری ایک بہن ساری رسمیں کر رہی تھی، دوسری طرف میں تھی جو گھر میں کپڑے پہنے ہوئے، بلیک چادر اور منہ پر ماسک لگائے بس سب کچھ دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سب نے کہا کہ جاؤ بھائی کو مہندی لگاؤ، لیکن میں آگے نہ بڑھی، میں نے انکار کر دیا۔ میری کزن نے مجھ سے کہا کہ آج تو تمہارے بھائی کی شادی ہے، مہندی لگانے سے کیا ہوگا، جاؤ لگاؤ مہندی، بہنوں کے تو اتنے ارمان ہوتے ہیں اور تم ہو کہ کچھ کر ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن میں اسی حال میں خوش ہوں۔ میں نے 2 عبایا لیے، ایک بارات کے لیے اور ایک ولیمے کے لیے۔ ایک ریڈ کلر کا جو کہ میں نے بارات والے دن پہنا، دوسرا ٹی پنک کلر کا جو میں نے ولیمے پہ پہنا۔ میری آپی نے فراک پہنی اور دوسری آپی نے لہنگا۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹی۔ بارات والے دن جب ہم ہال میں پہنچے تو سب کو ملے، کوئی بھی مجھے پہچان نہیں رہا تھا۔ کسی نے دعا دی تو کسی نے کہا آج تو رہنے دیتی۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے مل رہے تھے کہ ایک آنٹی میرا نقاب کھینچا جو کہ اتر گیا۔ اللہ اکبر، میں تب بہت شدت سے روئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، لیکن میں نے پھر خود پہ کنٹرول کیا اور دوبارہ ایک سائڈ پہ جا کر اپنا نقاب کیا۔ ولیمے والے دن میں نے الحمدللہ عبایا ہی پہنا۔ کسی نے کہا کہ اس کے عمل سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بڑی بہن ہو، لیکن الحمدللہ اچھے سے بھائی کی شادی گزری۔ مجھے آج تک گھر والوں کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ پردہ چھوڑ دو۔
مجھے فل سپورٹ ملی الحمدللہ۔ کالج میں BSc کی ایک لڑکی کو بہت موٹیویٹ کیا اور الحمدللہ انہوں نے بھی پردہ شروع کیا، اور اب میری کزن بھی اس طرف آ رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ کر لیں۔ یہ لوگ آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ آپ اچھے حال میں ہیں چاہے برے۔ جنہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ کر دیتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں ہوں آپ، چاہے اچھائی کے حال میں چاہے برائی کے حال میں۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنی آخرت تو سنوار لیں۔ لوگوں کا کیا ہے، انہوں نے تو باتیں کرنی اور چلے جانا ہے، انہوں نے کل کو ہماری جگہ جواب نہیں دینا، ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر کے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سٹوری سے ضرور کچھ سیکھیں گے۔ میں نے بھی سیکھا، کہ ثابت قدم رہیں۔ الحمدللہ میں بھی شرعی پردہ کرتی ہوں، لیکن جو انسان ہے نا، اس کا ایمان کبھی نہ کبھی کہیں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں پہ بہت کم، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے، پردے کی وجہ سے انسان بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ کہ مطلب اگر آپ کوئی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم کبھی جھوٹ بولیں ہیں، کچھ کبھی ایسا مائنڈ میں آئے بھی، اگر شیطان آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ ڈالے بھی نا کہ اچھا یہ بات ہے تو آپ جھوٹ بول دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہیں بول پاتی، آپ کا اندر آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں، میں تو پردہ کر رہی ہوں، میں اللہ کے ایک حکم کو مان رہی ہوں تو دوسرے کو جھٹلا رہی ہوں۔ تو آپ نے عمل پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس دنیا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، جتنا دین ان کو آسان لگا اتنا اپنا لیا، جتنا اب خود کو آسان لگا، لیکن جو دین ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں جو حکم ہے، جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔